عمیر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا بندہ جس سے گناہ ہوا, گناہ کبیرہ ہوا یا گناہ صغیرہ ہوا, اور اس کے بعد اس نے ریپینٹنس کی, رب کے حضور معافی طلب کی, لیکن دوبارہ اس نے گناہ کیا, پھر دوبارہ کیا, جس کو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے یہ جرم ہے. لیکن بعض چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی. جیسے اگر ہم نشے کی بات کریں, یہ ایک غلط کام ہے, نشہ حرام ہے, لیکن انسان بار بار وہ غلطی, وہ کوتاہی کرتا ہے, لیکن اور نشہ کرنے والے کو نشہ نہ دیا جائے وہ اس سے مر بھی سکتا ہے. سو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اور پھر بہت سے لوگ اپنے شیطان کے بہکاوے میں بار بار آ جاتے ہیں, اپنے نفس کے بہکاوے میں بار بار آ جاتے ہیں. سو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ بار بار گناہ ہو رہا ہے, اب کیا کریں؟ ایگزیکٹلی. اچھا, ویسے سب نے بہت اچھے پوائنٹ ریز کیے, میں صرف دو پوائنٹس ایڈ کر کے آپ کی طرف سوال کی طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان جب بار بار توبہ کرتا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, اللہ گناہ گار کے لیے قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین, میں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اور جس طرح بار بار کہہ رہی ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا, علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے, ایون شرک بھی ایسا نہیں ہے. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 گناہ گنوائے, اور اس کے بعد اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ رحمان, کتنا رحمان ہے ہمارا رب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان رحمتی سبقت لغضبی, بے شک میری رحمت غضب پر سبقت لے گی. تو اللہ کیا کہتا ہے سورہ الفرقان ورس نمبر 70 میں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نہ صرف معاف کروں گا, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهُمُ الْحَسَنَاتِ, میں اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. تو اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں کہے رب کر سکتا. اچھا, جو بات آپ نے کی میم, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر ہم آج کے نوجوانوں کو دیکھیں, جیسے میں فاسٹ میں جب پڑھاتا ہوں بچوں کو, تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے بہت ساری چیزوں کو ان انٹینشنلی اور انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو دے ڈونٹ ایون ریئلائز نوعیت کا, انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے, وہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. تو انٹل اینڈ انلیس دے وانٹ ریئلائز, دے وانٹ ایکنالج اینڈ دے وانٹ ریگریٹ, تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. کیسے ہوگا؟ نمبر 1, انہیں یہ اویئرنیس دی جائے, ان کی یہ کاؤنسلنگ کی جائے کہ وہ یہ غلط کر رہے ہیں. نمبر 1. اب خدا نہ خاصا, اللہ نہ کرے, اگر کوئی نشے کی حالت میں انوالو ہو گیا ہے تو نشہ آبویس سی بات ہے کہ 1 یا 2 دن میں نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بخاری شریف کی حدیث نقل کی کہ اللہ والے نے اس کو کیا مطلب گائیڈنس دی, اس نے کہا سب سے پہلے اپنی جگہ بدلو, ان سب سورسز سے سیپریٹ ہو جو اس گناہ کی طرف رغبت دلا رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہے, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از بیکمنگ اے سورس ٹو مس گائیڈ یو, تو سب سے پہلے ہم اس سے اپنے آپ کو جدا کر لیں. اگر ہماری کمیونٹی ہے, دیکھیں 99% گناہ جو ہے نا وہ ہم کمیونٹی بیسڈ ہوتے ہیں. ایک شخص جو جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا, میرے 10 دوست جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے, آبویس سی بات ہے, ون روٹن ایگ ول اسپوائل دی ہول باسکٹ. میں بھی اس کو گناہ سمجھوں گا. جھوٹ اتنا آسانی سے بولتے ہیں, ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر نہیں بیٹھے, ابھی ہم گھر نہیں پہنچے. اور آپ دیکھیں گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے نمازی پہ قرآن میں لعنت نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اور ایک جگہ فرمایا لعنت اللہ علی المنافقین. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولنے سے میں آپ کا نقصان کر رہا ہوں. جو گناہ کسی دوسری اللہ کی مخلوق کے لیے جتنے زیادہ نقصان کا امپیکٹ رکھتا ہے, اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی بڑا ہے. جیسے فار ایگزامپل سود ہے, سود پہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, اللہ فرماتے جس نے نماز چھوڑی, روزہ چھوڑا, حج چھوڑا, میں اس سے حالت جنگ میں ہوں. وہ تو اللہ کی ذات سے ایسوسیٹڈ تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنا امپیکٹ